بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، جس میں آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کی طرف سوال کو پیش کرتے ہوئے ان کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے آج کا پہلا سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ کیا نماز کی اقامت ہو جانے کے بعد، یعنی تکبیر جس کو کہتے ہیں ہم لوگ اپنی زبانوں میں، کہ نماز کی تکبیر ہو رہی ہے، نماز کی اقامت یا نماز قائم کرنے کے لیے مسجد میں جو مؤذن اقامت کہتا ہے اس کے بعد جماعت شروع ہوتی ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا نماز کی اقامت کر دینے کے بعد امام کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی اور سے کچھ باتیں کرے؟ یہ ہے کہ اقامت ہو گئی، امام صاحب کھڑے ہو گئے تو وہاں نماز پڑھانا چاہیے، اس لیے کہ سب لوگ تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو کہتے ہیں کیا ان کے لیے جائز ہے کہ کچھ کسی موضوع پر کچھ بات کریں؟ جیسے امام صاحب بات تو کچھ کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں صفحے سیدھی کر لو، موبائلیں بند کر لو، خالی جگہوں کو بھر لو، یہ بھی لوگوں کے ساتھ بات ہی ہے، لیکن کریں اس کے علاوہ میں پوچھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی اور کوئی باتیں کر سکتے ہیں کچھ؟ تو جواب میں یہ ہے کہ ہاں کر سکتے ہیں، اگر کوئی ضرورت ایسی پیش آتی ہے تو کر سکتے ہیں، اور یہ ضرورت امام صاحب ہی سمجھتے کہ کہاں چیز کی ضرورت ہے۔ یہ کسی کا سوال ہے اس کا جواب دے سکتے ہیں، کسی کا کچھ کام ہے وہاں بیچ میں پیش آ گیا اور اس نے عرض کیا تو اس کا جواب دے سکتے ہیں، اس کو سمجھا سکتے ہیں، یا ایسے ہی انہوں نے دیکھا کوئی اور کام کی چیزیں بتانے کی ضرورت ہے جس کا حق بنتا ہے کہ اس کو بتایا جائے، اس کا اتمے تو کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے دلیل دینے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ چیز حضرت انس بن مالک کی ایک حدیث سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اقیمت الصلاۃ والنبی یناجی رجلا فی جانب المسجد، نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشے میں ایک آدمی سے سرگوشی میں باتیں کر رہے ہیں۔ فما قام الی الصلاۃ حتی نام القوم، اقامت ہو گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے میں سے بات چیت کر رہے ہیں اور لوگ کھڑے ہیں، یہاں تک کہ اتنی دیر ہو گئی کچھ لوگوں کو نیند آنے لگی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام صاحب کو اگر کوئی ایسی ضرورت کسی سے بات کرنے کی ہے، گرچہ کی اقامت ہو جائے تو وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت کی بات ہونی چاہیے۔ ایسے بلا کسی ضرورت کے لوگوں کو کھڑا کر کے ان سے بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضرورت سمجھا کہ اس آدمی کی مشکل کو حل کر دیا جائے تو آپ نے اس کے حل کیا، دیر ہو گئی پھر بھی آپ اس کے ساتھ لگے رہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اقامت کر دینے کے بعد امام صاحب کو کسی سے بات کرنے کی، نماز کی صفیں درست کرنے کے علاوہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ اور لیکن ایک بات یہ ہے کہ عمومی حالات میں نماز کی اقامت اور نماز کھڑی کرنے اور قائم کرنے میں فاصلہ نہیں دینا چاہیے زیادہ، جب لوگ تیار ہیں کھڑے ہیں تو پڑھانا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ضرورت حقیقتاً ہے تو بات کرنے کی گنجائش جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے موجود، لہذا اس پر پابندی نہیں لگائی جاتی کہ ایسی بات کرنا گناہ یا حرام یا مکروہ ہے، لیکن یہ مصلحت اور ضرورت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیا اور دیر ہو گئی، لوگوں کو نیند تک آنے لگی، ایک سوال کہا ہے کہ کیا اسی صورت میں اقامت دوبارہ کہی جائے گی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل سے ایسا آپ نے کیا یا صحابہ کرام نے ایسا کیا، ایسا نہیں ثابت ہے کہ انہوں نے کچھ بات چیت یا فاصلے کے بعد دوبارہ اقامت کہی ہو، لہذا پہلی اقامت کافی ہے، اور جب امام کو فرصت مل جائے تو وہ اپنی نماز شروع کر دے۔ حتیٰ کہ ساتھ میں بھی بتا دوں کہ اگر کسی مقتدی کو اقامت کے بعد کسی خاص ضرورت کے تحت نماز سے ہٹ کر کے کہیں بات کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو نماز سے ہٹ کر کے نماز میں شامل ہونے سے پہلے جا کے کچھ بات کر کے لوٹ کے مسجد میں شامل ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ کام اس طرح درست ہے، لیکن ضرورت اور مصلحت کو امام صاحب کو یا قامت کرنے والے کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ نماز کی اقامت کے بعد موجودہ کام نماز پڑھنا ہے، لیکن اگر اس کام سے پہلے کسی کام کی واقعی ضرورت ہے تو اس میں ممانعت موجود نہیں ہے۔
اور یہ عمل تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، دیر لگ جائے یا جلدی ہو جائے، اس میں بھی شریعت کے اندر کوئی تحدید نہیں ہے کہ تھوڑا عمل رہے گا تب تو اقامت نہیں کہنی پڑے گی اور نماز خراب نہیں ہوگی، اقامت نہیں خراب ہوگی، اور اگر زیادہ دیر ہوگی تو اقامت، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی پانی سامنے وضو کے لیے ہے اور ہمیں اس کے بارے میں شک ہے کہ یہ پانی نجس ہو سکتا ہے، نجس ہے نہیں یہ نہیں جانتے لیکن شک ہے کہ نجس ہو سکتا ہے، تو کیا ہمیں اس کے بارے میں جا کر پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ پانی جو یہاں ہے ہمیں شبہ ہے کہ نجس نہ ہو تو یہ نجس ہے کہ نہیں ہے، اور یہ پوچھ کر ہی اس پر پھر عمل کرنا چاہیے، یا ہے کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جیسے ہمیں کسی انسان کو قبلہ نہیں معلوم ہو تو قبلے کے لیے پوچھتے ہیں بھائی قبلہ کس طرف ہے، اس طرف ہے کہ اس طرف ہے، پھر وہ پوچھ کر کے ہی قبلے کی طرف کھڑا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے پانی کے بارے میں جس کے بعد یہ ہے کہ جیسے قبلہ کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، وضو کے بغیر بھی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، تو جب پانی نہیں صحیح گا تو وضو کیسے صحیح ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے پانی کے بارے میں پوچھنا چاہیے، تو ہم یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ نہیں، پانی کے بارے میں اصل یہ ہے کہ وہ طاہر ہے، پاک ہے، جب تک کہ اس کی نجاست معلوم نہ ہو۔ کیسے معلوم ہوتی ہے؟ اس سے بدبو آ رہی ہو، اس کا رنگ بدلا ہوا ہو، یا اس کا مزہ بدل گیا ہو، پیتے ہیں تو آپ کو محسوس ہے کہ نہیں یہ تو پانی جیسا نہیں ہے، کچھ اور چیز ہو چکی ہے۔ اگر یہ تینوں صفات پائے جاتے ہیں اور یا ایک ہی آپ کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ یہ گندا ہے، تب تو آپ اس سے دور رہیں، ورنہ پانی حقیقت میں پاک ہی کا اس پر حکم لگتا ہے۔ شریعت میں ایک قاعدہ بنا ہوا ہے کہ شک کی بنیاد پر متیقن چیز غلط نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو شک ہے لیکن یقیناً یہ ہوتا ہے کہ پانی پاک ہوتا عام حالات میں، لہذا آپ کو اسی پر باقی رہنا چاہیے۔ ایک قاعدہ اور بھی ہے، یہ ہے کہ جو چیز جس حالت میں جانی جاتی ہے وہ حقیقتاً اسی پر باقی ہے، الا یہ کہ اس کے خلاف کوئی چیز ثابت ہو جائے۔ پانی ہم جانتے ہیں پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اور اگر ناپاک نظر آتا ہے تو عام طور سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو، لیکن جب نہیں سمجھ میں آتا ہے، آپ کو شبہ صرف ہے، تو اس شبہ کی بنیاد پر اس کی اصلیت ضائع نہیں ہوتی ہے، لہذا وہ اسی پر باقی ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ بھئی پانی رکھا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں تھا کسی اور نے رکھا ہے، یا پانی کہیں جاتا ہے، حوض کے پاس جاتا ہے، کہیں اور جاتا ہے، تو اس کو شبہ لگا رہتا ہے کہ پانی ناپاک ہو سکتا ہے، یہاں کسی کا کچھ بچے کا پیشاب آ سکتا ہے، کسی نے کچھ اور کر دیا ہو، تو یہ شک و شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ تکلف بیجا ہے، یہ تکلف بیجا ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے اس سلسلے میں واقعہ آپ کو بتاؤں۔ ایک بار حضرت عمر بن الخطاب اور عمر بن العاص، یہ دونوں بڑے پائے کے صحابی ہیں، یہ لوگ کہیں سفر میں تھے، پہنچے کسی حوض کے پاس، باہر تھے مدینہ سے، کسی حوض کے پاس پہنچے تو حضرت عمر بن العاص نے حوض والے سے کہا کہ بھائی کیا آپ کے اس حوض پر باہر کے درندے بھی آتے ہیں پانی نہیں پینے کے لیے؟ یعنی ان کو یہ تھا درندے پیتے ہوں تو درندے چونکہ حرام ہوتے ہیں، نہیں کھانا چاہیے، ان کی گندگی بھی اس میں ہو سکتی ہے، لہذا ہم کو بچنا چاہیے، صاف پانی ڈھونڈنا چاہیے۔ تو کہا کیا اس پہ درندے بھی آتے ہیں پانی پینے کے لیے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ حوض والے بس ہم کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو کبھی اس پانی سے درندے پیتے وہ پیتے، ہم بھی آتے ہیں اس پہ سے استعمال کرتے ہیں، تو پانی ہے ان کے لیے بھی ہے ہمارے لیے بھی ہے، اسے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پانی کے بارے میں شک و شبہ کرنا یا پوچھ کر اس کی حقیقت معلوم کرنا، پاک صاف ہے کہ نہیں، نجاست ہے کہ نہیں، یہ کوئی ضرورت نہیں، تکلف کی بات ہے۔ لہذا پانی اپنی اصل پر پاک ہے، پاک ہی رہنا چاہیے، لہذا وسوسے سے بچنا چاہیے۔ آپ نے جو کہا کہ وہ قبلہ کے بارے میں پوچھ کر کے نماز پڑھنا چاہیے، ہاں بات صحیح ہے، قبلہ کسی کو نہ معلوم تو پوچھنا چاہیے، لیکن قبلہ اور پانی میں فرق، یہ قیاس درست نہیں ہے۔ پانی آپ کے سامنے ہے اور ظاہر آپ کو لگتا ہے کہ ناپاک نہیں ہے، شبہ ہے آپ کو ہے، لیکن قبلہ آپ نہیں دیکھتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طرف یہ ہے وہ ہے، آپ کچھ بھی دیر تک سوچتے رہیں، کوئی بھی کرتے رہیں، آپ کو نہیں پتہ چلے گا، تو کسی سے پوچھ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ تو قبلہ کا مسئلہ کچھ اور ہے، پانی کا مسئلہ کچھ اور، لہذا اس پر قیاس درست نہیں۔ ہمارے سامنے ایک اور سوال ہے، وہ سوال مفہوم کے حساب سے بہت ہی اہم ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا نیک بندوں کے بارے میں غلو سے کام لینا کیا درست ہے؟ کچھ لوگ ان میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں
اور غلو کرنے کی حد کیا ہوتی ہے، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں تو کس حد تک چاہنا چاہیے؟ اور تو جواب یہ ہے کہ بھائی حد مغالات یعنی غلو کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے زیادہ شریعت میں ہے، کسی چیز کو محبت کرتے ہیں تو اس کی ایک حد ہوتی ہے، چاہتے ہیں تو ان کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اس حد میں آگے بڑھ جائیں تو وہاں پابندی لگی ہوئی ہے۔ حد کا مطلب یہ کہ پابندی لگی ہوئی ہے۔ تو کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں مختلف کسی ان کو پکارتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، بزرگوں سے، اولیاء سے۔ کچھ لوگ ان کا عرس مناتے ہیں، ان کے موت والے دن پر ان کی قبروں سے تبرک حاصل کرتے ہیں، وہاں مسجد بناتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں، ان کی تصویریں بنا کر کے اپنے گھروں میں لٹکاتے ہیں تاکہ برکت حاصل رہے۔ مختلف مظاہر ہیں لوگوں کے پاس۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ نیک بندوں کے بارے میں جو غلو کیا جاتا ہے وہ کس حد تک درست ہے، تو اگر ہم آپ کو حدیثیں سنائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر وہ چیز جو کسی انسان کو اس کے درجے اور مرتبے انسانیت سے اٹھا کر کے اس حد تک پہنچا دے کہ اس کے لیے آپ سجدہ کریں، اس کی تصویر بنائیں، اس کے لیے نظر و نیاز مانیں اور اس کے لیے عبادت کریں، اس حد تک پہنچا دے تو وہ چیز منع ہو جاتی ہے۔ جو بھی وسیلہ شرک کا بن جائے اس کام کو روک دینا چاہیے۔ آئیے ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ کا قول ہے کہ یہ بخاری مسلم مروی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کہ ہم نے حبشہ کی زمین میں جب وہاں تھے تو ہم نے وہاں کنیسہ دیکھا، کنیسہ نہیں گرجا گھر، تو وہاں دیکھا کہ وہ لوگ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ان کو نیک آدمی کوئی مر جاتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی قبر بناتے ہیں، قبر بنانے کے بعد اس کے گھر بناتے ہیں، اس پہ پھر اس کی تصویریں بناتے ہیں، اس کا فوٹو اسٹیچو وغیرہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں اس کی عبادت کرتے ہیں تصویروں کی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ان میں ایسے نیک بندے مر جاتے ہیں تو قبر بناتے ہیں، اس کی تصویریں بناتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہی لوگ اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگ ہیں۔ یعنی اس حد تک کسی کے محبت میں تصویریں بنانا، ان کا قبرستان پہ گھر بنا دینا اور وہاں جا کر کے ان کی پوجا کرنا، یہی لوگ اللہ کے سب سے برے مخلوق میں سے ہیں۔ اور ایک روایت میں آیا، حضرت عائشہ کی روایت ہے جو بخاری اور مسلم میں یہ بھی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مرض الموت آ گیا تو آپ کبھی چادر اٹھاتے سر پہ ڈھانک لیتے، کبھی اتار دیتے، پریشانی کے عالم میں جیسے سکرات الموت میں ہوتا ہے انسان کو، تو آپ اسی پوزیشن میں تھے کہ آپ نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ان لوگوں نے جو کام کیا اس سے آپ منع کر رہے تھے کہ دیکھو انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، تم نہیں بنانا۔ اور اسی طرح سے مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم سے پہلے لوگ جو تھے وہ اپنے انبیاء قبروں کو مساجد اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے۔ اور اسی طرح سے اور بھی روایتوں میں ابو ہریرہ سے ہے اور دوسرے روایتوں سے ثابت ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہماری قبر کو مسجد اور عبادت گاہ نہیں بناؤ، اس میں عبادت اس کی طرف نہیں کرو۔ تو یہ سارے نصوص اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ انبیاء کے بارے میں، حتیٰ کہ نبی ہوں ان کے بارے میں اس طرح غلو نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو اللہ کا درجہ دے دیں، ان پہ جا کے سجدہ کریں اور اسی طرح سے چوکھٹ پہ ان پہ حاضری دے کر سر پٹکیں۔ ہم نے تو خود بھی دیکھا ہے، بعد بزرگوں قبروں پہ لوگ جاتے ہیں، سجدہ کر کے دیر تک روتے ہیں اور وہاں پڑے رہتے ہیں اور اس کے بعد اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مانگا ہے پیر بابا سے۔ لیکن یہ حدیثوں کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ آپ نے پوچھا ان کی کیا حد ہے، حد ان کی یہ ہے کہ ان سے محبت کی جا سکتی ہے، ان کی دعائیں کی جا سکتی ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی محبت اللہ کے نیک بندوں سے ہونی چاہیے، انبیاء سے ہونی چاہیے، رسول سے ہونی چاہیے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ان کو الوہیت کا درجہ دے دیا جائے۔ اور ان ساری حدیثوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، میں مختصراً آپ کو بتا دوں کہ انبیاء اور نبیوں کے بارے میں، نیک بندوں کے بارے میں غلو سے کام لینا یہ شریعت میں منع ہے۔ اس سے کہیں کہیں لوگوں کے ہاں شرک کا راستہ کھل جاتا ہے جو کہ بہت ہی برا ہے۔ ایسے ہی ان کے اندر غلو کے جو اسباب ہیں ان میں سے کیا ہے، ان کے قبروں کو پختہ بنانا اور اسی طرح سے اس پر تصویریں ان کی بنانا یا بنا کر گھروں میں لٹکانا،
یا ان کے مزار کی تصویر بنا کے لٹکانا تاکہ ان کے لیے تبرک حاصل کیا جا سکے، یہ بھی سب منع ہے۔ ان پہ مسجد بنانا بھی منع ہے، اور یہ یہود و نصارہ کا کام تھا، اور اسی طرح سے یہ لعنت کی جگہ ہے اس طرح سے کرنے کی، اور یہود و نصارہ میں جو کچھ ہوا اس طرح سے کرنا ہماری شریعت میں منع ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ انبیاء اور نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو مسجد اور عبادت گاہ بنا لیتے ہیں، وہ اللہ کی بدترین مخلوقات میں سے ہیں۔ تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں اور بھی بہت سے احکام ہیں جس سے پتہ چلنا چاہیے، لیکن ایک خاص چیز جس کو ہم بتانا چاہتے تھے، عائشہ نے جو کہا تھا کہ سکرات الموت میں جب آپ تھے، قریب میں تھے، جب آپ کے اوپر مرض کا شدید حملہ تھا تو بیمار تھے، تو اس وقت آپ جب کبھی پریشان ہوتے تو سر پہ چادر ڈالتے، پھر ہٹا لیتے، پھر یہ کہتے کہ لعنت اللہ علی یہود النصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ بعض حدیثوں میں آیا ہوا کہ آپ نے اپنے مرنے سے 5 دن پہلے یہ بات کہی تھی، اور مرنے سے 5 دن پہلے کہی تھی۔ کسی میں آیا کہ آپ جس بیماری میں مبتلا تھے اور اس کے بعد آپ جابر نہ ہو سکے، آپ کا انتقال ہو گیا، اسی میں آپ نے بات فرمائی تھی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ منسوخ ہو چکا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصایا میں سے ہے، جس پر آپ نے بارہا اس پر تنبیہ کی، اور اپنے آخری وقت میں بھی اس پر لوگوں کو ابھارا ہے۔ تو غلو کی ایک حد ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہو جس سے شرک کا شائبہ پیدا ہونے لگے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ ہم کثرت سے ایک حدیث دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ حضرت علی اس کے دروازہ ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ حدیث صحیح ہے، اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر اس کی کیا توضیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ حدیث کئی لوگوں نے روایت کیا ہے، لیکن ایک راوی جو بیچ کا ہے ابو السلط الحروی، یہی اس کا مدار ہے، یہی روایتوں کو نقل کرتا ہے، اور اسی سے لوگوں نے روایت دیا کہ ابو السلط الحروی نے بیان کیا ہے کہ ایسا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے اپنی سند سے بیان کرتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے حقیقتاً اگر معنی کے حساب سے دیکھیے تو بھی صحیح نظر نہیں آتی ہے۔ کیسے صحیح نظر نہیں آتی ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اس کے باہر نکلنے کا سارا راستہ ایک ہی دروازے سے ہے جس کے دروازے حضرت علی ہیں، تو رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ علم بہت محدود پیمانے پہ نکلے گا۔ میں آپ کو تطبیقی مثال دے کر بتاؤں، یہ حضرت علی بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، لیکن ان کی مرویات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں وہ کچھ تقریباً 600 حدیثیں ہوتی ہیں، جبکہ ان کے مقابل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں 5000 سے بھی زیادہ ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں حضرت علی فقیہ، حضرت علی بہت بڑے عالم فاضل، اور ابو ہریرہ ان کے درجے کو نہیں پہنچتے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پہنچانے اور پھیلانے پر ہے۔ تو جس کی 5000 حدیثیں ہوں اور جس کی 600 حدیثیں ہوں، ظاہر بات ہے کہ یہ کم ہے۔ تو یہ تطبیقی طور پر بھی یہ حدیث صحیح نظر نہیں آتی ہے، اور اس کے اندر اور بھی وجوہ نظر آتے ہیں جس سے پتہ چلنا چاہیے۔ بلکہ حدیث کے وضع کرنے نے کہا کہ حدیث کے آخر میں کہا کہ ابو بکر عمر عثمان و سورہا، جس کی چہار دیواری جو ہے ابو بکر عمر ہیں، عثمان ہیں، اور بعد میں آیا کہ معاویہ اس کے حلقہ، اس کے گرد ایک اور حلقہ بنائے ہوئے ہیں، اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ لیکن یہ سب سیاسی انداز پہ لوگوں نے حدیث کو گڑھا اور اس کو بنایا، جس جماعت کو اپنی متری چاہیے تھی انہوں نے گڑھا، لیکن حقیقت میں یہ حدیث موضوع ہے، گڑھنت ہے، اس کی کوئی حقیقت صحیح ثابت نہیں، علماء نے اس کی تردید کی ہے۔ لہذا آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حدیث جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ان سوالوں کے جواب میں اطمینان ملا ہوگا، اور اسی طرح سے ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ آپ کے سوال ہوں گے، ان کے جواب ہماری طرف سے حاضر کیے جائیں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی عافیت پر رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائے جو آپ تک ان سوالوں کے جواب کے پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم کو بھی اپنی عافیت پر رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔